अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दरून टीवी देख रहे हैं इस वक्त। आज एक तो ये कि आज ही लश्करी रहसानी साहब की मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई, ये जो कल हमने आपको ब्रेकिंग ख़बर दी थी। और दूसरा मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब नज़रबंद हो गए। इन मौज़ूआत पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। साथ में हम कांगो वायरस और ये जो नान भाइयों ने एहतजाज किए इस पर भी बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो नान भाइयों पे थोड़ी सी बात हो। ये नान फरोश जो है ना, तंदूर वाले, कोयटा में ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे इंतज़ामिया नाम का कोई चिड़िया होती है ना, जो चीज़ें मैनेज करती है, मैनेजमेंट वाले, ये नहीं, ये इनका कोई दरक नहीं है। कोयटा के अंदर आप जाएंगे ना, सिर्फ गोश्त मार्केट आप जाए ना, जहाँ आपने गोश्त ख़रीदना है छोटे की या बड़े की, आपको मुख्तलिफ़ दुकानों में मुख्तलिफ़ रेट्स मिलती है। और इसी तरह सब्ज़ियाँ हों, कोई भी चीज़ आपने जाके ख़रीदनी हो तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनके प्राइसेस, कीमतें मुख्तलिफ़ आपको नज़र आती है। तो ये दरअसल जो है ज़ाहिर है कि एक डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बैठी है, एक कमिश्नर है, उसके पास डीसी है और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह वगैरह, वो मजिस्ट्रेट भी हैं ना बहुत सारे। तनख्वाहें ले रही होती हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें ले रही होती हैं, गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, लेकिन असल काम की तरफ इनका तवज्जो या नहीं होता। पता नहीं क्या वजह है कि ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी, नान भाई ने एहतजाज किया, वो कहते हैं कि जी ऐसे करें कि रोटी की जो है वो रेट आपने बढ़ाना है। वैसे इनको 20 रुपये में जब आपको 50 किलो केजी अब मिल रहा है, कोई फ़र्ज़ करें 10,000 का, तो उस टाइम जब इंतज़ामिया ने इनके साथ नेगोशिएशन की, जब आटे की कीमत बढ़ रही थी, इनको कहा था कि आपने जो वज़न रखना है वो 350 ग्राम रखना है, और रेट जो है वो उस टाइम 10,000 था। तो इन्होंने उस टाइम इंतज़ामिया के साथ तो तय कर लिया कि जी 350 ग्राम पे हम रोटी बेचेंगे, लेकिन उनके बाद उन्होंने 180 ग्राम की रोटियां बेची हैं और इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई। उसके बाद आपको पता है कि आटे की कीमतों में कमी भी आई है, लेकिन रोटी की कीमत में कमी नहीं आई। अभी ये सुरमा कह रहे हैं कि जी ऐसे करें कि ये जो हम लोग 180 ग्राम की जो रोटी है ना, पेड़ा जो है उसका वज़न, इसको आपने 30 से जो है 40 रुपया करवाना है, और उन्होंने हड़ताल कर रखी है। आज इतला ये है कि कुछ दुकानों में जो नान भाई थे उन्होंने इस हड़ताल को की हिमायत नहीं की, उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली, लेकिन इन बादशाहों ने जाके उनके दुकानों पे हमले किए और इंतज़ामिया ने कुछ भी नहीं किया। ना उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई FIR हुई है, ना कोई गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। मतलब एक ही शोबे के लोग, नान भाई, हड़ताल कर रहे हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग अगर कहते हैं नहीं जी आपका हड़ताल नाजायज़ है, हम दुकानें खोल लेते हैं, ये लोग जाके उस पर हमला करते हैं, फिर रियासत किधर गई, रियासत की रेट किधर गई। ये कमज़ोरियाँ हैं, इनको दूर करना चाहिए मेरे ख़्याल में। दूसरी बात जी, कांगो वायरस, देखें कांगो वायरस चंद दिनों से कोयटा में काफ़ी हद तक उसके फैलाव में इजाफ़ा हो रहा है। गो कि हुकूमत के मुताबिक हमने उसको कंट्रोल कर लिया है, और शायद हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं, या वो वजह पता नहीं है क्या है। बहरहाल लेकिन आज फिर कांगो वायरस से एक हॉस्पिटल मुलाजिम, मेरे ख्याल में वो ICU में काम करता था, सिविल हॉस्पिटल में, वो मुतासर हुआ था, उसको कराची लेके गए थे, वो भी बेचारा दम तोड़ गया। इससे पहले एक डॉक्टर मेरे ही डिस्ट्रिक्ट का, मेरे होम तहसील का, जाऊ का यंग बॉय, नौजवान लड़का, गरीब वालिदैन का बच्चा, वो बेचारा कांगो वायरस से मुतासर हुआ। उसमें एक बात देखें, सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ। एक तो उनको बाई एयर जो है वो नहीं भेजा गया, उनको बाई रोड भेजा गया, और उधर कहा यह जा रहा है कि ये जो कोस्ट गार्ड वाले हैं ना, ये जो बत्तखोरी और गुंडागर्दी के लिए इनको रखा गया है ना, बाज़ार तो उनको रखा गया है कि जी इलीगल जो चीज़ें, मंशियात वगैरह इस तरह की चीज़ें जब जाती है इनको रोकना है आपने। लेकिन इन्होंने इतनी बदमाशी अपनाई हुई है कि ये कोई भी ट्रक, अगर ज़मींदार अपना यहाँ से प्याज
गंदम भी ले जा रहे होते हैं ना, ये उनको साइड पे खड़ा करके पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं। ये तमाम जो समगलर है ना, चमन से लेकर कराची तक जो जाते हैं, इनके साथ इनका तांता बांधा हुआ होता है, कांटा फिट है, इनके लिए बस एक रोज़ी रोटी लगी हुई है बत्तखोरी का। तो डॉक्टर को 3 घंटे तक इतला ये हैं कि कोस्ट गार्ड ने रोके रखा उसकी गाड़ी को, हालांकि एम्बुलेंस गाड़ी थी। उसके बाद उनको ब्लीडिंग हुई, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते फौत हो गए। तो ये बलूचिस्तान हुकूमत को इसका इंक्वायरी करना चाहिए। और हालांकि वज़ीर आला साहब बड़े हम्बल और ईमानदार लगते हैं, मेरी दो मुलाकातें हुई उनसे। वो बलूचिस्तान के बहुत से इश्यूज़ को वो चाहते हैं कि मेरे दौर में थोड़े बहुत इशू में हल करा सकूं। तो ये वज़ीर आला साहब की मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके इंक्वायरी तो कर लें कि आया ये जो सोशल मीडिया में ख़बरें चल रही हैं ये ठीक है या गलत हैं। उसके बाद बहरहाल जितने डॉक्टर या तिब्बी अमला मुतासर हुआ है तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उनके लिए जो है बाहर बंदोबस्त किया, और ये पहले दिन कर देना चाहिए था जब पहला डॉक्टर मुतासर हुआ था, लेकिन बाद में सही लेकिन हुआ। ये अभी पता नहीं है कि कांगो वायरस का सिविल हॉस्पिटल भी बंद कर दी गई है, तो तिब्बी अमला इसको कब तक कंट्रोल करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और देखा जाएगा कब तक इसको कंट्रोल कर सकेंगे। हालांकि सेहत का महकमा कह रहा है कि हमने इसको कंट्रोल कर लिया है, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा है कि कंट्रोल हुआ है। बहरहाल अभी आते हैं जी सियासी मौज़ूआत पे। आज ही लश्करी रसानी साहब का बारे में हमने कल आपको बताया था, ब्रेकिंग ख़बर दी थी। हमने कहा था कि हाजी साहब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ से का राबता हुआ उनसे, शहबाज शरीफ साहब का, तो वो लाहौर चले गए हैं। कल रात वो लाहौर में थे। आज उनकी मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, और मुलाकात का मेन मकसद और बुनियादी वजह ज़ाहिर है कि पार्टी की शमूलियत है, और पार्टी में उसको पहले से ही अयाज सादिक साहब ने दावतनामा दी थी बाइज़्ज़त बावक़ार तरीके से। तो आज वो गए हैं, कल के दिन वो गए थे, आज उनकी मुलाकात हुई है। और मुलाकात का ज़रा कि वो जो बातें हुई हैं वो बाद में खुद आके बताएंगे उनको। इतला मोटी मोटी ये है कि शायद अभी आज लश्करी साहब जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं, वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे। उन्होंने अपने जो भी नज़दीकी लोग हैं उनसे उनकी मुशावरत भी हुई थी, और उस मुशावरत के बाद वो गए हैं लाहौर। और मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मीटिंग तय है, उनसे भी मुलाकात होगी। और ये जो 14 नवंबर को मियाँ साहब ने आना है, बड़े मियाँ साहब ने कोयटा आना है, तो उसमें शायद हाजी लश्करी साहब की जो है वो शमूलियत हो। शमूलियत के बाद उनको पार्टी के अंदर बड़ी ज़िम्मेदारियां भी दी जाएंगी, और हाजी साहब के अलावा बाकी ज़रा के बाप वगैरह लोग वो भी उन्होंने शामिल होना है। तो ये मेरे ख्याल में सियासी हवाले से बलूचिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पीपल पार्टी या नून लीग के जो शमूलियतों की बात होती थी तो वो लोग थे जो मतलब काफ लीग, नून लीग वगैरह वगैरह जो हर 5 साल जमातें बदलती हैं, उनके बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर रहे होते थे कि कौन कहाँ जा रहा है। ये पहली बार हुआ है कि एक ऐसी शख्सियत जिनके पास नून लीग खुद चल के गई है कि मेरा पार्टी ज्वाइन कर लें, तो इसका मतलब वो एतमाद रखते हैं उनके पास। मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एतमाद रखते हैं कि यार ये बंदा बलूचिस्तान में हमारे लिए बेहतर हो सकता है, हमारी पार्टी के लिए, इसलिए वो हाजी लश्करी रसानी साहब से उन्होंने रब्ता किया है। और एक एतमाद है, ज़ाहिर है कि सियासी हवाले से एक एतमाद है। कल हमने कहा था कि शायद उनको फिर सूबाई ज़िम्मेदारी हम बता दी थी कि शायद सूबाई सदर भी उसको बना लें वगैरह। तो ये जब 14 नवंबर के बाद नई जो तब्दीली आएगी बलूचिस्तान की सियासत में, नून लीग दोबारा मुअर्रज़ वजूद में आएगी बलूचिस्तान के अंदर, फिर उसके इक़दामात एक्टिविटीज़ देखा जाएगा कि किस हद तक नून लीग बलूचिस्तान को नून लीग ने किस हद तक कंट्रोल कर लिया है, और किस हद तक पीपल पार्टी की हिस्सेदारी होगी बलूचिस्तान में। क्योंकि जमाल ख़ान रैसानी जो है वो वज़ीर खेल सकाफ़त है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अभी आके शायद वो रिज़ाइन कर लेंगे मौजूदा अपने वज़ारत के ओहदे से,
اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے لیے وہ تیاری کر لیں گے اور اس میں فائٹ کریں گے. اور ظاہر ہے کہ جمال رحسانی جو ہے وہ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور جمال رحسانی کے تعلقات کئی اور جگہ بھی بڑے گہرے ہیں. تو اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پیپل پارٹی کا بھی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ پیپل پارٹی بالکل 0/0 ہو. پیپل پارٹی جو ہے بلوچستان میں اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، صرف نواب ثناء اللہ زہری کی سیٹ نظر آتی ہے کہ اس میں تھوڑی پوزیشن ان کی مضبوط ہے. باقی نصیر آباد وغیرہ اس علاقوں میں پھر وہ باقاعدہ جب ہم ہر ضلع کا تجزیہ رکھیں گے نا سیاسی، اس پہ ہم تمام صورتحال رکھیں گے. لیکن جمال خان رحسانی کے آنے سے، اس اعلان سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی حد تک پیپل پارٹی کا بھی حصہ داری ہوگی بلوچستان میں، اور مایوسی نہیں ہوگی پیپل پارٹی کو اس حد تک، جو ذاتی میرا رائے ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا جی، ابھی آتے ہیں مولانا ہدایت الرحمن صاحب پر. مولانا ہدایت الرحمن صاحب ہمارے اچھے دوست تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اچھے واقف کار، ایک گراس روٹ سے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. گوادر کی سیاست میں انہوں نے اچھا خاصا نام کمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ گوادر کی سیاست کی وجہ سے تو ایک دور میں جب احتجاج ریلیاں وغیرہ ہوتی تھیں تو ان کی ایک شناخت پاکستان بھر میں میڈیا کے سرکل میں، سیاسی سرکلز میں، وہ ایک شناخت ان کی ہو گئی، ایک پہچان ہو گئی، ایک تعارف ہو گیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں نا ہر تحریکوں میں، ہر سیاسی پارٹیوں میں. وہ جو مولانا صاحب کا ایک تحریک جو اٹھ گئی تھی، اس تحریک میں بعد میں ایسے لگ رہا تھا اس کا آکسیجن تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا تھا. اور بعد میں میرے حق و تحریک والے بڑے اچھے دوست ہیں، حسین وڈیلا صاحب ہیں، دوسرے ہیں، پھر یہ ناراض ہوتے ہیں نا، پھر کیا کریں، ابھی ہماری بھی مجبوری ہے، بات تو کرنی پڑتی ہے. پھر یہ کہ پھر پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی تحریک کو لا کے گوادر کے اندر محدود کر دیا، ایک حلقے تک محدود کر دیا. اس سے جو ہے وہ ایک سمپتی تھی، ہمدردی تھی مولانا ہدایت الرحمن کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ بکر گئی، وہ رہا نہیں، کیونکہ لوگوں کو لگنے لگا کہ جی یہ کوئی تحریک نہیں ہے، ایک کوشش ہے ایک حلقے کے انتخاب کی. تو یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور ہمارے عقد و تحریک والے ابھی تھوڑا مطلب کھچاؤ رہتے ہیں مجھ سے، اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہم ظاہر ہے کہ ایک تجزیہ میں اپنا رکھ رہا ہوں نا، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی بات کریں گے ہم. ابھی یہ ہوا کہ چمن میں ایک کوئی آج میرے خیال میں 20-22واں دن ہے کہ ایک دھرنا چل رہا ہے. اس دھرنے کا مطالبہ یہ ہے کہ جی چمن میں پاسپورٹ کا اجرا نہیں ہونا چاہیے، پاسپورٹ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر اس پہ بات کروں تو یہ بھی ایک موضوع بن جائے گی، اس پر بھی بڑا ٹائم ضرورت پڑے گا. لیکن چھوٹا سا میں 1-2 الفاظ کہہ کے پھر مولانا ہدایت الرحمن کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، پاسپورٹ کا یہ جو مطالبہ ہے کہ پاسپورٹ نہیں ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، پاسپورٹ نہیں ہوگا تو آپ کو جو ہے ایک ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ سسٹم تو ریاست کی جانب سے ہوگا. آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک کارڈ ایشو ہوگا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو میرا خیال ہے. جب ریاست کا اصرار ہے کہ جی آپ کو پاسپورٹ دیا جائے گا، آپ بارڈر آر پار پاسپورٹ کے ذریعے موومنٹ آپ کی ہو سکتی ہے، پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا. ابھی کسی حد تک آپ دیکھیں ریاست کی پالیسی بھی اپنی جگہ، ظاہر ہے کہ 2 ریاستیں ہوتی ہیں، تو یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی. دوسرا یہ کہ بارڈر ایریا میں لوگ جو رہتے ہیں کہ شاید کوئی کارڈ ایشو ہو کہ، اور شاید یہ پرپوزل دیا گیا ہے دھرنے والوں کو، ایک کارڈ آپ کو ایشو ہوگا، وہ کمپیوٹرائز کارڈ ہوگا. آپ چمن اور بولدک ان 2 شہروں میں آ جا سکتے ہیں آسانی سے، کارڈ دکھائیں چلے جائیں، کارڈ دکھائیں واپس آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے.
ابھی اس میں میری جو اطلاعات ہیں کہ ریاست یا حکومتی مشینری جو ہے ان کو کہہ رہی ہے کہ اگر پاسپورٹ آپ نہیں مان رہے ہیں، دھرنے والوں سے کہہ رہے ہیں، ابھی یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں، دیکھیں میں اس پہ وہ نہیں کرتا جو دھرنے میں بیٹھے ہیں اور ان کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں جو میری اطلاع ہیں، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کارڈ شاید ان کو آفر دی گئی ہے کہ پاسپورٹ کا چلو آپ پاسپورٹ نہیں مانتے تو جو چمن کے ان بارڈر ایریا کے لوگ ہیں افغانستان کے اس پار اس پار، ادھر سے ہم یہ کارڈ ایشو کریں گے چمن والوں کو، یا بارڈر کے باقی ایریا میں ان کو ایک کارڈ ایشو کریں گے، وہ اسپن بولدک تک جا سکتے ہیں، اسپن بولدک سے آگے نہیں۔ طالبان حکومت یا افغان گورنمنٹ یہ نہیں مان رہی ہے، یہ پرپوزل پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے۔ طالبان کا میرے خیال میں وہی اسرار ہے جو دھرنے والوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فری موومنٹ ہونی چاہیے، کسی بغیر روک ٹوک کے ہونی چاہیے۔ پاکستانی ریاست کا شاید یہ کہنا ہے کہ ہم یہ کارڈ ایشو کریں گے، وہ جو جہاں پہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جس طرح کے دھرنے والے کہتے ہیں کہ 20,000 لوگ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ آتے جاتے ہیں اور روزمرہ کی مزدوری کرتے ہیں، تو پاکستان نے ان کو کہا کہ ہم کو یہ کارڈ ایشو کریں گے، جو کاروبار کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اسپین بولدک لے جا سکتے ہیں نا، اور اسپین بولدک والے زیادہ سے زیادہ چمن لا سکتے ہیں، اس سے آگے تو نہیں لے جایا جا سکتا، تو اس پہ بھی نہیں مانا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دھرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فری موومنٹ ہو، اور اسپین بولدک کے کندھار سے جو سامان اٹھائی جائے گی وہ کراچی تک پہلے کی طرح جو ہے پہنچایا جا سکے۔ ادھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ ابھی وہ دھرنے کے سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مولانا ہدایت الرحمن نے گوادر کا سفر کیا ہے، کوئٹہ پہنچے ہیں۔ کوئٹہ میں کل ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے اظہار کی بات کی اور اپنا جو بھی موقف ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے کل ہی اعلان کیا تھا، کل اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں چمن جاؤں گا، جو جہاں پہ دھرنا دیا گیا ہے ان سے اظہار یکجہتی کروں گا، اور ظاہر ہے کہ حکومتی مشینری جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں جا سکتے، تو رات گئے میرے خیال میں ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ نہیں جا سکتے چمن، تو ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نظر بند کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ وہ چلا جانا گوادر جانا چاہیں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں پہ کسی طرف جو ہے موومنٹ کرنے کی اجازت نہ دی گئی، وہ الگ بات ہے، لیکن چمن جانے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ اس سے پہلے محسن داوڑ صاحب آئے تھے، ان کو بھی ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا، ان کو بھی چمن جانا تھا۔ منظور پشتین صاحب وہ بھی میرے خیال میں، میری اطلاع یہ کہ کوئٹہ میں ہیں، لیکن وہ ان کو بھی چمن جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ وہ ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے نا انتظامیہ کا، کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے، مجھے نہیں یاد ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کہ عوام کے اندر انتشار پھیلانے کی جو اس طرح کی ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ انتشار پھیلتی ہے اس سے۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب اس دھرنے میں اس لیے شرکت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ ایک میسیج دے سکیں کہ دیکھیں میری بھی تحریک ہے، میں نے بھی دھرنا دیا تھا گوادر میں، اور میں بھی اپنے مطالبات کے حق میں تھا، آپ بھی جو ہے دھرنا دے رہے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں، تو میں ایز اے تحریک کے لیڈر آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو امیج ہے نا کہ بھئی ایک عقد و تحریک کا ایک امیج جو بلڈ ہوا تھا کہ جی عقد و تحریک دراصل ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے جو بلوچستان کے بارڈر ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، ان کے حل کرنے کے لیے، تو پبلک یہی سمجھ رہی تھی کہ جی وہ تحریک ہے، اور یہ تحریک جو ہے باقی علاقوں میں تحریک تو ایک حلقے میں یا ایک باؤنڈری میں تو وہ نہیں ہوتا نا، محدود نہیں ہوتی ایک حلقے میں، انتخابی حلقے میں، وہ تو جہاں جہاں ان کے چاہنے والے یا جو لوگ اس کسی بھی پالیسی سے متاثر ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ بیچ میں جو یہ حلقے والی سیاست ہوئی اور مولانا صاحب نے کہا جی مجھے ووٹ دیں تو میں مسائل حل کروں گا، تو یہ کروں گا، فلانا کروں گا، تو یہ جو امیج دوبارہ جو ہے وہ تحریک کے اوپر حاوی ہو گئی، ان کا اپنا پرسنل امیج یعنی حلقے کا امیج پبلک کے اندر ایک وہ ڈومینیٹ کر گیا، تو پبلک کو سمجھ آنے لگی جی یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ صرف حلقے کی ایک کوشش ہے انتخابات لڑنے کی۔ تو اس
تحریک والے امیج کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ مولانا صاحب جو ہے چمن جانا چاہتے ہیں، تو کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ کئی سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ظاہر تقریر کریں گے، سوشل میڈیا ہے وہ خبریں پھیل جائیں گی۔ وہ لوگ جو کل تک سمجھ رہے تھے کہ عقد و تحریک ایک تحریک ہے، ایک مومنٹ ہے، بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی یہ غلط فہمی ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ایک کوشش ہے ایک ہلکے کی، اس غلط فہمی کو یا جو امیج ہے، جو امیج بلڈوز ہوا ہے، ختم ہو گیا باقی گوادر کے علاوہ باقی علاقوں کا، تو دوبارہ باقی میرے خیال میں بلوچ سوسائٹی کو ایک بتانا ہے کہ جی دیکھیں میری تحریک ہے، اگر میں چمن جا سکتا ہوں ایک تحریک کے سپورٹ اور اس کو مطلب ایک اظہار یکجہتی کے لیے، تو ایز اے تحریک کے لیڈر میں جا رہا ہوں، ایسے علاقائی لوکل گورنمنٹ کے میئر کی نہیں، یا ایز اے ایم پی اے شپ کی کوشش کرنے والا ایک حلقے کا نمائندہ نہیں، بلکہ میں تحریک کا بانی اور تحریک کا لیڈر ہوں۔ یہ جو تھوڑی سی وہ جو امیج جو ہے وہ کم ہوئی تھی، اس کو تھوڑا ابھارنے کی شاید ایک کوشش ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ابھی ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کو چمن نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگر کوئی نظر بندی ہے تو ان کو اگر یہاں سے کوئٹہ سے وہ نکلیں گے تو دوبارہ اس نے گوادر ہی جانا ہے، چمن کے لیے ان کو اجازت نہیں ہوگی، اور پھر جائیں گوادر میں، پھر وہ جو سلسلہ ہے وہ کر لیں۔ لیکن ایک چیز ہے دیکھیں، یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں کہ اگر مولانا صاحب چمن جائیں، اور جانا بھی چاہیے، جمہوری تو ظاہر ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو جانا دینا چاہیے، وہ جائیں اپنی تقریر کر لیں واپس آ جائیں، جمہوریت تو یہی کہتی ہے۔ لیکن یہ جو ورڈ میں 2-2.5-3 مہینے ایک پورا ایک دو گروپ آپس میں ایک مطلب جنگی ماحول تھا، جنگ ہو رہی تھی، اس میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں پتہ ہے دونوں طرف سے، گوڈ بازار جو بند ہو چکا تھا، اور اس کے لیے مولانا صاحب نے سوائے بی ایم پی کو کوسنے کے کوئی ایسی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی مومنٹ یا کوئی اس طرح کا مومنٹم بنانے کی کوشش کی ہو، یا اپنے ہی تحریک کی پلیٹ فارم سے گوادر میں یا کوئٹہ میں کہیں اور کوئی اس طرح کا اس نے کوئی سرگرمی دکھائی ہو، جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ دیکھیں واقعی ایک تحریک ہے، جہاں بھی بلوچ سوسائٹی میں کوئی پرابلم ہوگا، کوئی ایشو ہوگا، تو یہ تحریک جو ہے وہ سامنے آئے گی اور یہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے کنڈیم کرے گی۔ یہ ورڈ میں مجھے نظر نہیں آیا، اور حالانکہ وہاں پہ بندے مارے گئے اور لوگ جو ہے بازاریں بند رہیں، لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہو رہا تھا، اور اس ٹائم بی ایم پی پر جو ہے ایک تنقید ضرور کرتا رہا ہے، کرنا چاہیے جمہوریت میں، مطلب کہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتی ہیں، وہ تنقید میں دیکھتا رہا، میرے علم میں ہے، لیکن پراپر کہ دیکھیں اس پورے موومنٹ کے خلاف کوئی تحریک حرکت میں نہیں آئی، عقد و تحریک کی، جس طرح کہ عام طور پر دیکھیں تحریکیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے لوگوں کا، آپ کے قوم کے لوگوں کا، آپ تو اس کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے، آپ نے دھرنے دینے ہیں، آپ نے انتظامیہ کو، آپ نے حکومتوں کو مجبور کرنا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ عقد و تحریک نے ورڈ کے معاملے میں خاموشی اختیار کی، یہ کوئی مانے نہ مانے، بڑے عقد و تحریک والے مجھے کوسیں، مجھے کچھ بھی کہیں، لیکن یہ اس کی وجہ میرے خیال میں سردار اختر جان مینگل ہیں یا عمل کلمتی ہیں کہ گوادر میں وہ ایم پی اے رہے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب سے ان کا مقابلہ آنے والے الیکشن میں ہونا ہے۔ اگر ورڈ والے معاملے پہ مولانا صاحب اسی طرح بے چین ہوتے جس طرح چمن جانے کے لیے بے چین ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ تحریک ہے، اگر وہ یہ کرتے تو اس کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ کہتا کہ بھئی تو آپ تو پھر عمل کے خلاف تو آپ نہیں ہیں، وہ اس کو بی ایم پی کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، ورڈ والے معاملے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے مقابلے میں بی ایم پی ہے اور عمل کلمتی ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔